معزز ناظرین کرام، بزم ولایت میں ولایت ٹی وی پر آج ایک خصوصی پروگرام وفات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں محمد علی جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جناب ذاکر اہل بیت جناب قدسی رضوی صاحب الہ آباد انڈیا سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اس رات گئے الہ آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پروگرام میں موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آغا سرفراز علی صاحب۔ آغا سرفراز علی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جیسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے بی بی خدیجہ کبریٰ کا وفات کے سلسلے میں پروگرام کیا تھا، تو اس پروگرام میں آغا بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ السلام علیکم آغا بھائی۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں حضور؟ حضور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیشہ کی طریقے سے۔ اور آج ہم جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ خصوصی پروگرام ہے وفات محسنہ اسلام عقیلۃ العرب جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو مادر گرامی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو زوجہ ہیں حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی جتنی بھی خدمات اگر گنی جائیں، اور ان کو ایک اور لقب جو عقیلۃ العرب کے نام سے بھی قبلہ مجھے رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ تو میں قبلہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا تعارف بی بی خدیجہ کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں اگر آپ ان کی فضیلت یا کہہ لیں یا ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے سلسلے میں ان کا ذکر آپ فرمائیں تو۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت نامہ دیا۔ میں شکر گزار ہوں ولایت ٹی وی کے آرگنائزرز کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں بالخصوص حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالیہ میں، اور وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت پہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کے تعارف کے لیے مجھ جیسا ایک چھوٹا سا انسان اور کوئی بھی زبان اس لائق نہیں ہے کہ ان کے کمالات کا مکمل تعارف کرا سکے، اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم الشان زوجہ ختمی مرتبت ہیں کہ جنہوں نے اس وقت رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کی جب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے۔ آپ نے 25 سال کے اپنے دورے میں رسول خدا کے ساتھ ہر طریقے سے ایک مثالی اور ایک پرفیکٹ بیوی اور ماں کا کردار ادا کیا، اور رسول خدا کی مالی اور روحانی اور ہر طریقے سے مدد فرمائی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں حضرت خدیجہ کا قصیدہ پڑھا۔ رسول خدا کے سامنے یہ آیت آئی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اپنے حبیب پر احسان جتا رہا ہے، اس سرور کائنات پر کہ جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس کائنات میں۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، جب آپ مالی طور پر کمزور اور نادار تھے تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہ کر دیا خدیجہ کے مال سے؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں سے ایک بہت بڑی فضیلت سامنے آئی کہ ایک طرف حضرت ابو طالب کی کفالت کا خدا نے قصیدہ پڑھا، تو دوسری طرف خدیجہ کے مال کا قصیدہ پڑھا، اور یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ
ابو طالب کی سرپرستی اور خدیجہ جیسی بیوی کی ہمسری نے محمد کے مشن کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے تعارف کے لیے ایک ادنا سا تعارف یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہیں رسول خدا کی. اللہ بے شک بے شک. جبکہ تاریخ بنی امیہ نے بہت سی اور لوگوں کو بہت چہیتا دکھایا، لیکن تمام کتب احادیث اس بات پر دلیل دیتی ہیں کہ رسول خدا اپنی آخری عمر تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، ان کی خدمات کو یاد کرتے رہے. جناب خدیجہ کی جو دوست اور سہیلیاں تھیں، جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے آپ بھی شفقت فرماتے تھے، اور حضرت خدیجہ کو یاد کر کے کہتے تھے کہ کیا بھلا کوئی خدیجہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی خدیجہ کی مثل نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی اور مجھے سپورٹ کیا جب مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور ہر جگہ میری تکذیب ہو رہی تھی، تو ایک عورت نے اٹھ کے مجھے وہ سہارا عطا کیا جو کسی نے مجھے عطا نہیں کیا. اللہ اللہ اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. واہ. اور میں ایک جملہ اور کہہ کے آپ کی طرف آؤں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ عظیم الشان بیٹی عطا کی رسول خدا کو کہ جو ان کی جس کی سبب سے ان کی نسل آج تک باقی ہے اس دنیا میں. تو یہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا گفٹ ہے رسول خدا کو کہ ان کو کوثر عطا کر دیا بشکل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. تو جہاں تک کہاں تک ان کی فضائل کا احصا کیا جائے، اگر آپ ایز اے بیوی لیں تو بہترین بیوی ثابت ہوئی. اگر آپ ان کو موجودہ دور میں دیکھیں، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں ہیں، بالخصوص مومنات اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے وقت کی ملیکۃ العرب تھی، ایک ایسی خاتون کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی. بے شک. یعنی یہاں سے ایک درس یہ بھی ملا کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بزنس کرنے سے، کامرس کرنے سے، دنیا میں مال کو بیچنے سے اور فائنینشیل ٹرانزیکشن سے نہیں روکا. مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مثال یہ قائم کی کہ اگر بزنس ورلڈ میں جانا چاہتے ہو تو میری سیرت قیامت تک مشعل راہ بنی رہے گی کہ میں نے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ بزنس کیا ہے، اپنی عفت کو بیچ کر نہیں کیا ہے. آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عقل دیکھیں اور فراست دیکھیں کہ کبھی بھی مارکیٹ پلیس میں نہیں گئی، بلکہ بہترین لوگوں کو آپ نے ہائر کیا اور ان کو امپلائی کیا کہ وہ لوگ جا کے ہمارا بزنس کریں گے اور ہمارے مال کو بیچیں گے. اور ساری بزنس اسٹریٹجی، سارا پرپوزل بنانا، سارا بزنس ڈیولپمنٹ آپ کا برین چائلڈ تھا. آپ اس پر غور و فکر کر کے سال بھر کی فائنینشیل پلاننگ کرتی تھیں اور بہترین لوگوں کو منتخب کرتی تھی کہ جو ان کے مال کو لوگوں تک پہنچائیں اور دنیا کے دوسرے شہروں میں اور مختلف ملکوں میں جا کے مال کو بیچیں اور پروفٹ کے ساتھ آئیں. یہ آج کی مومنات کے لیے درس ہے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں بزنس ورلڈ میں، فائنینشیل ورلڈ میں، تو جناب خدیجہ کی طرح اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، پھر جتنا چاہے بزنس کرے. بے شک بے شک. کیا بات ہے، کیا نقطہ آپ نے. جی ماشاءاللہ. قبلہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، لیکن میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا تو میں اس کو آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی دیکھیے کتنا اچھا اصول انہوں نے بتایا ہے جو آج کے کارپوریٹ ورلڈ میں کہا جاتا ہے کہ رائٹ پروجیکٹ کے لیے رائٹ صحیح لوگوں کو چنا جائے اور ان سے وہ کام لیا جائے. آج سے 1400 سال پہلے بی بی خدیجہ نے ایسا عمل کر کے کہ سب سے بہترین لوگوں سے اپنا مال تجارت دے کر تجارت کروا کے یہ بتایا ہم کو کہ وہ خاتون ایسی تھی، کتنا بڑا ویژن تھا ان کا کہ آج کارپوریٹ یہ بات کر رہا ہے کہ رائٹ پرسن آن دی رائٹ پروجیکٹ کو لگایا جائے. انہوں نے آج سے 14 سال پہلے یہ بات کہی کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے. اور
माशाल्लाह वो बहुत कामयाब बिजनेस वूमन थी, अगर आज के लिहाज से बात किया जाए। उनका जो वालिद जी हाँ, ज़ियारत है जी वो हाँ। आप इंशाल्लाह भी बयान फरमाएंगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खातिर उन्होंने अपना सारा माल और मता जो था वो इस्लाम की राह में खर्च फरमा दिया। और यानी ये समझिए कि अभी आप जिक्र भी करेंगे, शेब अबी तालिब का जिक्र होगा, जनाब अबू तालिब का भी जिक्र होगा। तो मेरे जहन में एक बात आई छोटी सी, मैंने आपकी खता कलामी हुई लेकिन मेरे जहन में आई, मैंने बहुत बयान शुक्रिया, फरमाया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गोशा है, इसलिए कि आप जिस भी रुख से देखें जनाब खदीजा की ज़ात को, हर जगह आपको कमाल ही कमाल नजर आएगा। हाय हाय, बेशक बेशक, देखें वाह वाह कोई कोई रुख ऐसा नहीं है कि जहां पे इंसानियत या इंसान शर्मिंदा हो कि नहीं ये गोशा तारीख है। इसलिए कि नहीं, अगर बहुत से लोग जो हैं वो एतराज करते हैं कि बताइए उनका दीन क्या था, खुदा न खास्ता नऊद बिल्ला वो दीन पे नहीं थी बल्कि वही मुशरिकाना रविश थी, तो ऐसे लोगों को बनी उमैया की तारीख से हट के असल तारीख तक आना चाहिए। इसलिए कि अगर आप तारीख के नुकूश में देखें तो जनाब हाँ हाँ, खदीजा का खानदान अजीमुल मर्तबत खानदान, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद आपके वालिद एक अजीमुल मर्तबत इंसान, आपके दादा जनाब असद अजीमुल मर्तबत इंसान, आपकी वालिदा का नाम भी फातिमा था। फातिमा था, सही है। तो इस तरह आप देखें तो जनाब खदीजुल कुबरा बेहतरीन हसब नसब की मालिक। मुअर्रिखीन ने तारीख में इनके किरदार पर धब्बा डालने की कोशिश की कि रसूल खुदा से जब शादी हुई है तो आप जो हैं वो उससे पहले 2 शादियां कर चुकी थी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, इशारे काफ़ी हैं कि ये इसलिए सही, किया गया ताकि किसी और को भी बचाया जाए और किसी और की फजीलत को बिला वजह बढ़ा दिया जाए। वाह लेकिन वाह, सही है। तमाम जो जो सही तहकीक है वो ये कि हज़रत खदीजतुल कुबरा वक्त इज़्दिवाज रसूल, जब उनकी शादी हुई रसूल खुदा से, आप हम्म, बाकिरा भी थी, आप अफीफा भी थी, आप अजरा भी थी। वाह माशाल्लाह। क़िबला ऐसा करते हैं कि अभी हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, और अभी हम अपने नाज़रीन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, और हमारे साथ इलाहाबाद इंडिया से जनाब मौलाना कुदसी रिजवी साहब मौजूद हैं। अगर आपके जहन में कोई सवालात आते हैं रमज़ानुल करीम के हवाले से या कोई आम, तो आप कॉल कर सकते हैं, और वो उन जवाबों का जो सवालों का जो जवाब है वो मौलाना साहब फरमाएंगे भी। तो हम अभी ऐसा करते हैं क़िबला कि इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम आगा भाई से बेशक। गुजारिश करेंगे कि कोई कलाम बीबी खदीजा के हवाले से जो मेरे ख्याल में यकीनन इन्होंने तैयार किया हुआ है, तो वो पेश करें आगा भाई, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी दुरूद पढ़ते जज़ाकल्लाह, हैं अल्लाहुम्मा जज़ाकल्लाह। सल्लि अला मुहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। जी अल्लाहुम्मा जी सल्लि। भाई अगर इजाज़त हो तो मैं एक और चीज़ किबला ने जी बहुत सर, अच्छी बात की इजाजत। कि आपने भी तो एक चीज़ ऐड करता जो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी इरशाद इरशाद कि इरशाद इरशाद। बिस्मिल्लाह, किबला ने बिस्मिल्लाह। बताया कि लोगों ने बहुत कोशिश की ये इल्ज़ाम लगाने की कि ये दूसरी या तीसरी ज़ौजा थी रसूल खुदा की। ऐसी तो बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जितनी अज़वाज हैं वो रसूल के दर पर लाई गई थी। रसूल जनाब खदीजा को लेने गए थे खुद। ये वाहिद ज़ौजा बेशक, थी रसूल जज़ाकल्लाह। खुदा की जिनको रसूल खुदा खुद लेने गए थे। बाकी मसला माशाल्लाह, चलती है देखें जैसे भी। तो ये मेरे दिमाग में एक गोशा था। दुरूद पढ़ दीजिए, बहुत मैं अच्छा। बहुत अपनी अच्छी बीबी बात, की बहुत शान अच्छी। में पेश करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व आले आलि मुहम्मद। मुहम्मद। हद है वो भी है हम सरी खदीजा की, हद है वो भी करते हैं हम हम सरी खदीजा सरी की, वाह वाह। खदीजा की, वाह जो उठा के लाए थे पाल की खदीजा खदीजा की, की, जो उठा जो के लाए थे। उठा के लाए थे पाल की खदीजा की, रोशनी वाह को वाह 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 वाह। खालिक ने इस तरह किया तकसीम, तकसीम,
روشنی کو کو خالق نے خالق نے اس طرح کیا تقسیم، چاند اسد کی بیٹی کا روشنی خدیجہ خدیجہ کی، کی، واہ 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 واہ، چاند بہت اچھا، اسد کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹی کا روشنی خدیجہ کی، خدیجہ کی، عصمت و طہارت سے رب پاک نے بھر دی، عصمت و طہارت سے رب پاک نے بھر رب دی، دی، بہت اچھے، مانگ بھی خدیجہ کی، گود بھی خدیجہ خدیجہ کی، کی، مانگ بھی خدیجہ کی، گود بھی خدیجہ کی، گر بچائے رکھنی ہے گھر بچائے رکھنی ہے، آبروئے دسترخوان، دسترخوان، گر بچائے رکھنی ہے آبروئے دسترخوان، آبروئے دسترخوان، آپ بھی کیا کیجے حاضری خدیجہ خدیجہ کی، کی، آپ بھی کیا کیجے حاضری حاضری خدیجہ کی، خدیجہ کی، ہم غلام ہیں ان کے، اس پہ کیا کرنا ہے، ہم ہم غلام غلام ہیں، ہیں ان کے، اس پہ کیا کرنا ہے، خود رسول نے کی ہے نوکری نوکری خدیجہ کی، خدیجہ کی، واہ 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 واہ، خود رسول نے کی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوکری نوکری خدیجہ کی، خدیجہ کی، اور ایک ہجوم نورانی ساتھ ساتھ چلتا تھا، واہ 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 ایک واہ واہ، ہجوم نورانی ساتھ 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 چلتا تھا، ساتھ چلتا تھا، ہو رہی تھی میکے سے رخصتی خدیجہ خدیجہ کی، ہو یا رہی اللہ، تھی میکے سے میں کیسے، رخصتی خدیجہ کی، کل نسائے عالم کی فاطمہ ہے شہزادی، شہزادی، واہ 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 واہ، کل نسائے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان عالم اللہ، کی فاطمہ ہے شہزادی، شہزادی، فرض ہے مگر ان پر بندگی خدیجہ کی، خدیجہ کی، سبحان اللہ، سبحان فرض اللہ، ہے مگر ان پر بندگی بندگی خدیجہ، خدیجہ کی، جنگ کرنے حیدر سے آئی تھی جو ایک بی بی، جنگ کرنے خیب حیدر سے آئی تھی جو ایک واہ، بی بی بی، بی، وہ کرے معاذ اللہ ہم سری خدیجہ کی، خدیجہ کی، کیا کہنے، واہ واہ وہ واہ واہ واہ، کرے معاذ اللہ
ہم سری خدیجہ خدیجہ کے کی، اے ریحان جا تجھ کو خلد کی ضمانت دی، ضمانت دی، خلد کی ضمانت اے دی. ریحان واہ، جا تجھ کو خلد کی بہت خوب. ضمانت دی، کان میں صدا آئی یہ ابھی خدیجہ خدیجہ کی کی، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، کان ماشاء اللہ. میں بہت اچھا. صدا آئی یہ ابھی خدیجہ خدیجہ کی کی، اس سے بڑھ کے کیا ہوگی برتری برتری خدیجہ خدیجہ کی. کی، رکن پنج تل ٹھہری لاڈلی خدیجہ کی، سبحان اللہ، حد سبحان اللہ. ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم سری خدیجہ کی، جو اٹھا کے لائے تھے پالکی. پالکی خدیجہ کی، اللہم صلی علی جزاک اللہ، اللہم صل جزاک اللہ. علی محمد اللہم وعلی صلی علی محمد. محمد وعجل. سرفراز بھائی ماشاءاللہ ریحان اعظمی صاحب کا کلام اور جی جی بالکل اس کی بہت عمدہ. قبلہ کیونکہ میرے علم میں ہے قبلہ بھی اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں سو سلام مرثیہ کو، تو ریحان بھائی کا خوبصورت کلام اور اس کی آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کلام، بہت اچھی بندش بنائی قبلہ آغا بھائی نے بہت اس اچھی کے ادائیگی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اور اس کو طرز بنانا اور اس کو کلام کو رکھنا اور اس پہ پڑھنا بہت کمال ماشاءاللہ. قبلہ اب کیونکہ آج ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں بی جی بی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام پہ، تو ان کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایک بزنس وومن بھی تھی، یعنی عام میں اس زبان میں یہ بات کروں کہ وہ ایک بہت ہی بڑی کامیاب بزنس اس زمانے میں تھیں، اور ان کے قافلے پورے عرب میں جایا کرتے تھے، اور اس کا وہ سب کچھ سیٹ اپ بہت بڑا تھا. جیسے تاریخ میں آتا بھی ہے کہ ایک تعداد تھی کہ وہ آپ ابھی ذکر میں فرمائیں گے. اور ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ جب ان کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی تو پھر وہ ایک بیوی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ماں بھی تھی، یعنی بی بی فاطمہ بے الزہرا شک. سلام اللہ علیہا کی والدہ. اگر فضیلت میں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی خاتون تھی جن کے شوہر رسول اکرم، جن کی صاحبزادی بی بی فاطمہ، جن کے نواسے حسن و حسین، زینب بے و شک، کلثوم. یعنی واہ واہ. بے شک. ایسا مرتبہ آپ بتائیے کہ کس ہستی کو ملا ہو. تو آپ آج کے دور میں، جیسے آج کا دور ہے، اس میں خواتین اسپیشلی ایز اے وائف، ایز اے مدر اور ایز اے معاشرے میں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتی ہیں آج کے دور کے حوالے سے. میں یہ چاہوں گا آپ آج بہت چاہیں تو آپ ماشاءاللہ آپ انگلش پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ چاہیں تو انگلش میں دیں تاکہ ہماری بہنیں سنیں، بچیاں سنیں کہ کیا ہم ان کی سیرت سے لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے. اور ابھی آپ میرے ذہن میں، اور میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ شیب ابو طالب میں بھی محصور ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. بے شک، یعنی بے ایک شک. طرف تو اتنی بڑی جن کے دولت یا جو ان کی چیزیں تھیں، بزنس اتنا بڑا بزنس تھا، انہوں نے سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ شیب ابی طالب میں جی قبلہ. جی بہت اچھا گوشہ ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان نامور خواتین کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے.
بے شک. because these exemplary women carry them in their personalities the universal human values that do not go old. Yes. How technologically, even if you are technologically advanced, and even if you are living in a 21st century, the human values and the requirements to live a happy life will never Uh-huh. get old. Yes. Therefore, if we want to study the life of Hazrat Khadijatul Kubra, we can understand briefly that she was a woman who stood side by side her husband. Yes. She was a woman who had a lot of patience and a lot of firm reliance in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, and she was the one who gave the message that whatever be the circumstances, one should never lose hope in Allah. Allah. بے شک. Point number two, that as a wife, she stands as an example of devotion, as an example of walking side by side the Holy Prophet, as an example of becoming a woman through whom the Prophet wanted peace and tranquility. A woman should not be a source of tension, and a man should not be a source of anger and tension to his wife. Now, Khadija and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they stand as a perfect couple that knows each other, a couple that is there to qualify each other, a couple that is there to help each other out in every possible way, in every walk of life. Mhm. It is not easy to let go your wealth. When you have a lot of wealth, when you are living in a way that is luxurious, for example, if you have all the facilities and amenities and you are required to come to step down and be with a man who did not have a proper house even, is this not the perfect example of her patience and perfect example of true love, that for the sake of Allah and for the sake of Holy Prophet and for the sake of divine mission, she gave away everything that she had worldly in the name of Allah, and stood by the Holy Prophet and lived in a very poor state. But history has no hadith, has no riwayat that tells that Khadija even complained about it. Rather, Yes. whenever the Prophet would return to his home, soaked in blood, being hit by the people, being hit by stones, it was Khadija who would give him solace. It was Khadija who would give him tranquility and peace. It was Khadija who would encourage him to go out and do the mission that Allah had given to him. ماشاءاللہ. دوسری تو مولانا بات یہ میں یہ ہمیں یہ آپ نے بڑی اچھی یہاں پہ ایک میں آپ کو اس لیے معذرت کے ساتھ کہ جو آپ نے بات کہی ہے آج کل کے معاشرے میں جب ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ، جب گھر میں ہی ہم گفتگو کرتے ہیں اور مختلف حالات میں جو گفتگو کرتے ہیں، اور آج بڑا اچھا موقع ہے جب ہم بی بی خدیجہ کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بے شک قبلہ آپ مجھ سے ایگری کریں شاید، کیونکہ میں نارتھ امریکہ میں کافی عرصے سے ہوں، یہاں پر یہ جو چیز ہو رہی ہے کہ وہ جو ڈیوائیڈڈ فیملی کی جو سچویشن ہے، ڈیورس ریشو جو ہمارے جی یہاں بڑھتا جا رہا ہے انڈیا پاکستان میں جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، جی ہاں یا نارتھ امریکہ میں یا یورپ میں، تو جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
وہ کہتے ہیں نا تھرو تھک اینڈ تھن، یعنی ان حالات میں بھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنے ایسے حالات میں بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، جو بھی کنڈیشنز ہوں، حالات کیسے بھی ہوں. تو یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم آج کے دور میں ان کی سیرت سے کیا چیز اخذ کر سکتے ہیں، کیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے پیشنس. یعنی شوہر کے ساتھ کس طرح سے آپ شانہ بشانہ رہ کے کس طریقے سے اس کی اوپر سے. تو یہ بڑا عمدہ پہلو ہے بی بی کی خدیجہ کی زندگی کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب طائف میں نعوذ باللہ من ذالک کفر نباشت، دشمنان کی طرف سے حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، تو وہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی. یعنی آج یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے بی بی خدیجہ کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس کی ہر طرح سے حامی اور ناصر ہو. جی قبلہ، میں اسی کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا. جو آپ یعنی ایکسٹریکٹ یہ ہے کہ بی بی بہت اچھی بات سے جی قبلہ جی آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہ سب سے بڑی چیز ہے صبر. دیکھیے صبر وہ عظیم صفت ہے کہ جو انسان کو آدمی سے انسانیت کی طرف سفر کرواتی ہے. صبر، جی پیشنس جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم پیشنس کہتے ہیں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیا میں نے ابھی اس سے پہلے آغا سرفراز بھائی کی جو انہوں نے قصیدہ جو نظم پڑھی ہے، اس سے پہلے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب خدیجہ کے مذہب کے حوالے سے جو بیہودہ اعتراضات ہیں، جب رسول خدا کے والدین کو نہیں بخشا گیا تو پھر بیوی کو کیوں بخشا جائے گا؟ صحیح بات ہے. لیکن جو حقیقت ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح تاریخ ہے، وہ یہی ہے کہ جناب خدیجہ بھی اسی طرح موحد تھیں کہ جیسے رسول خدا اور ان آئین ابراہیمی پر عمل پیرا تھیں. اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں جب لوگوں نے محاصرہ کیا اور رسول خدا کے مکان پر پتھر پھینکا تو آپ کا یہ جملہ تاریخ میں درج ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا تم اس گھر پہ پتھر مار رہے ہو جس کے اندر عرب کی نجیب اور طاہرہ اور پاکیزہ خاتون موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا رحم مبارک اتنا پاکیزہ اور مطہر تھا کہ اس میں صدیقۃ الکبریٰ کا نور رکھا گیا. اور اگر آپ میں کسی طریقے کا بھی کوئی آلودگی ہوتی، کوئی خرابی ہوتی، تو پھر اتنا بڑا یہ نور، اتنا عظیم یہ کارنامہ انجام نہ پاتا. اس لیے کہ قدرت نے آپ کا انتخاب کیا کہ صدیقۃ الکبریٰ کی ماں ہونے کا شرف آپ کو عطا کیا. اور یہ ایسا شرف ہے کہ جو کسی کو نہ عطا ہوا. کسی بیوی کو، کسی زوجہ کو اللہ نے یہ شرف نہ عطا کیا کہ اولاد دیا، بلکہ جناب خدیجہ کو جناب فاطمۃ الزہرا بھی دیا اور رسول خدا کو 2 بیٹے بھی ان سے دیے کہ جن کی اپنے بچپنے میں انتقال ہو گیا. لیکن اللہ نے بنت الوحیدہ دے کر رسول خدا کی نسل کو تا قیام قیامت جاری کر دیا. ماشاءاللہ. قبلہ ابھی آپ نے اور میں ایک گوشہ اور جلدی سے بیان کر دوں کہ جہاں صبر ہے وہیں دیکھیں کہ رسول خدا نے بھی جناب خدیجہ کا، یعنی دیکھیں آج کے دور میں آپ نے ڈیورس کی بات کی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دونوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. لہذا مرد و عورت، زن و شوہر کو ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو ایک دوسرے کو کا جو ہے وہ سپیریئر اور انفیریئر کا رشتہ قرآن نے نہیں بتایا ہے، بلکہ قرآن نے عورت اور مرد کو برابری کا درجہ دیا ہے. اعمال میں، عقائد میں، احکامات میں برابر لا کے رکھا ہے. اور فضیلت میں مرد کو ایک درجہ آگے اس لیے کیا ہے کہ وہ عورت کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے. لیکن ولی اور سرپرست ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ اس کے حقوق نہ ادا کرے یا اس پر ظلم کرے یا اس کو اپنے پیر کی جوتی سمجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ. اس لیے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی کوالٹیز کی
قدر کرے گا اور اس بیوی کو کانفیڈنس دے گا اور اس کی بات کو اہمیت دے گا تو پلٹ کے زوجہ بھی اپنی شوہر کی اطاعت کرے گی اور اس کی رسپیکٹ کرے گی۔ جب اس رشتے میں رسپیکٹ غائب ہو جاتی ہے اور موجودہ واہ دور کی آئیڈیالوجیز جیسے پوسٹ فیمنزم کا دور ہے، یہ عورت کو مرد سے ہٹا کے زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تو اس وقت قرآن سے یہ بات متصادم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نہ عورت اکیلے کافی ہے نہ مرد اکیلے کافی ہے، مرتبہ بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور بے دونوں شک بہترین بے کوالٹیز شک کے ساتھ ایک واہ دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی منزلت کو پہچانیں۔ جہاں جناب خدیجہ نے رسول خدا کی پوری نصرت کی، پوری مدد کی، اپنے پورے وجود کو ان کے حوالے کیا، اپنے کو سبمٹ کیا ان کے مشن کے لیے، وہیں رسول خدا نے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قدر و منزلت کو دنیا کے سامنے آشکار کیا، حتیٰ کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی جب آپ کا یوم وفات آتا تھا تو اس دن آپ حزن و ملال کا اظہار کرتے تھے، اور اگر کبھی بھی گھر میں رسول خدا کسی گوسفند کی قربانی کرتے تھے تو تھوڑا سا گوشت جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھجواتے تھے ان کی تکریم اور تعظیم میں۔ ماشاء اللہ بہت قبلہ ماشاء اللہ۔ ابھی ماشاء اللہ ہم اب جیسے بھی آپ نے ذکر بھی فرمایا آغا سرفراز علی صاحب کی ریفرنس بھی دیا، تو میں آغا بھائی سے گزارش کروں گا کہ کوئی اور ایک اچھا سا کلام جو انہوں نے انتخاب کیا ہوا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے عام الحزن کی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ میں ایک اور کلام بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں وہ موجود تھا میرے پاس، تو چونکہ موقع بھی ہے ارشاد ایام ارشاد بی بی کے ارشاد ہیں تو اسی حوالے سے میں بالکل درود پڑھ عطا لیجیے ہو محمد ارشاد۔ بلند اللہم بسم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صل علی محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد۔ خدیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، نما ہے محمد کو جس نے غنی کر دیا کر دیا ہے ہے، خدیجہ سبحان سخاوت اللہ میں سبحان اللہ۔ قدرت نما ہے، نما ہے محمد کو جس نے غنی غنی کر کر دیا دیا ہے، بتوں کے سبحان اللہ۔ پجاری جو اور کھاتے تھے اس کا وہ اس کا کھانا زبانوں پہ کلمہ بنا ہے، بتوں کے واہ 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 پجاری جو کھاتے تھے اس کا وہ آئے کھانا ہوئے زبانوں پہ کلمہ بنا کلمہ ہے، ماشاء اللہ خدیجہ ماشاء اللہ سخاوت میں قدرت نما ہے، نما ہے یہ وحدت میں رحمت ملاتی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی آتی رہی رہی ہے ہے، یہ وحدت میں رحمت ملاتی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی رہی رہی ہے، یہ زہرا کی تسبیح میں آتی رہی ہے، یہ کار مشیت میں وہ معجزہ ہے، مومزہ ہے خدا معجزہ جس ہے کی چادر سے ظاہر ہوا ہے، یہ کار مشیت میں وہ معجزہ ہے، خدا جس کی چادر سے ظاہر ہوا ہے، خدیجہ سخاوت میں قدرت نما قدرت ہے، نما ہے ماشاء یہ اللہ واللیل زلفوں کا چرچا ہوا ہے، اکیلی خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے، پرچہ ہوا ہے یہ واللیل واہ واہ واہ۔ زلفوں کا چرچا ہوا ہے، اکیلی خدیجہ کا خرچہ خرچہ ہوا ہے ہوا ہے، اکیلی خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے، میرے در پہ تم خود ہی لائی گئی ہو، گئی محمد نے گیا ہے، میرے در پہ تم خود ہی ہلائی لائی گئی ہو، محمد خدیجہ کو لینے گیا ہے، خدیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے۔ اور آخری شعر،
خدا جو زمانے کو لگتا رہا ہے، علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے، خدا جو زمانے علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے، واہ، علی بھی تیرے گھر میں پلتا رہا ہے، علی سبحان اور اللہ، سبحان اللہ، خدیجہ میں کیا رابطہ ہے، علی اور خدیجہ میں کیا رابطہ ہے، وہ نادے علی یہ حدیث قصہ ہے، علی اور سبحان اللہ، خدیجہ سبحان اللہ، میں کیا رابطہ ہے، وہ نادے علی یہ حدیث قصہ ہے، خدیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے، بتوں کیا کے کہنے، جزاک اللہ، جزاک پجاری جو اللہ، کھاتے تھے اس کا، وہ کھانا زبانوں پہ کلمہ بنا ہے، بتوں کے پجاری کیا جو کہنے بھائی، کھاتے تھے ان کا، وہ کھانا واہ 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 واہ، زبانوں پہ کلمہ بنا ہے، خدیجہ سخاوت میں قدرت نما ہے، محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے، اللہم صلی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم جزاک صل اللہ علی مولانا، محمد، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے، بہت ماشاء شکریہ اللہ۔ حضور، بہت شکریہ حضور، ماشاءاللہ۔ سرفراز بھائی ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت کلام، شکریہ، خوبصورت ذائقی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ قبلہ آج کے اچھا موقع ہے کہ ہم آپ سے کیونکہ معزز ناظرین کرام، کیونکہ اس وقت کووڈ-19 اور اس کے پروٹوکول کو ہم لوگ سب فالو کر رہے ہیں۔ میں اس وقت سائپرس ٹیکسس میں موجود ہوں، اپنے گھر سے پروگرام کر رہا ہوں۔ قبلہ الہ آباد انڈیا میں اپنے گھر پہ موجود ہیں، وہاں سے وہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہمارے آغا بھائی جو ہیں، آغا سرفراز علی صاحب، وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں، اور وہ اپنے گھر سے یہ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور ہیوسٹن اسٹوڈیو میں جناب عاصم نقوی صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما اور اس پروگرام کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، یعنی ہماری پروڈکشن میں وہ اپنے گھر سے شامل ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ جو بھی ڈاکٹرز یا آپ کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے جو بھی آرڈرز ہیں، جو بھی صاحب رائے کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس پہ 100% عمل کیجئے، وہ آپ سب کے لیے بہتر ہے۔ تو میں قبلہ سے اور پھر بعد میں آغا بھائی سے بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا کرونا وائرس پہ، کیونکہ قبلہ اس وقت الہ آباد اگر آپ جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک بہت جلدی سے کہ یہ جو کورونا وائرس کے لیے ہم لوگوں کو جتنے بھی انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں، اس کو دنیا سمجھ لے کہ جو بھی اسلام کا ماننے والا اس کو فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کا دین کی روح سے اور دین کی اسپرٹ سے کوئی تعلق پھر نہیں رہا، اس لیے کہ دین لوگوں کی زندگیوں کو بچانے آتا ہے، برباد اور ہلاک کرنے نہیں آتا۔ بے شک، اور دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اہل بیت، جو اہل بیت کا دین ہے، جو اہل بیت کا مذہب ہے، اس نے ہمیشہ اپنے نفس کی جان، اپنے نفس کی حفاظت اور ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی جان کو بچانے پر زور دیا ہے، لہٰذا جو بھی انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹس کے، پولیس کے، میڈیکل ایڈوائزریز کے، ان کو فالو کرنا عین دین ہے۔ شکریہ۔ اچھا، آپ نے ذکر فرما دیا کہ فالو کیسے کریں گے، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے قبلہ کہ آپ الہ آباد انڈیا میں موجود ہیں، کچھ ہمیں الہ آباد کی اور اوور آل انڈیا کی سچویشن کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ ہمیں فیگرز اور وہاں پہ کیسے اس ایپیڈیمک کو قبلہ ہمارے پاس ایک فون کال ہے ہمارے ساتھ، میں کال لے لیتا ہوں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی احسن بھائی، ہمارے ساتھ قبلہ مولانا قدسی رضوی صاحب موجود ہیں پروگرام میں،
اور آغا سرفراز علی. اگر ایک کام کریں, اگر آپ نے جو ڈیوائس ہے یعنی جس پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کی آواز اگر آپ بند کر دیں تو پھر کیونکہ فیڈ بیک آ رہا ہے. احسن بھائی ہاں میں نے بند کر دیا. جی, کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے اور پروگرام کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے آج کل کورونا کا, جی جی, اسی طرح کے سالی اسی طرح کے معاملات میں تاریخ میں بھی ملتے ہیں, اور جناب خدیجہ کی دولت جو ہے وہ کافی حوالے سے یوز ہوئی, اور جس طرح سے ان کی دولت کو استعمال کیا اور شاہ کی ترقی اور تربیت کے لیے وہ پیسہ استعمال ہوا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کا بیان کریں کیا ہوا. اور جناب ہاشم کے دور میں جو قحط شادی ہوئی تھی, جو 3 سال قحط شادی ہوئی تھی, اس حوالے سے کس قسم کی مطلب پیشقدمیاں کی گئی, کس قسم کے پلان کیے گئے اسلام میں, جس سے کہ مسلمانوں کو اور بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اس کے بارے میں. اچھا, تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت, مولانا قدسی رضی کو سلام دعا کر سکتے ہیں آپ, وہ آپ کو سن رہے ہیں. ہلو, آپ ان کو, جی جی قبلہ آپ کو سن رہے ہیں, آپ سلام دعا کر سکتے ہیں. علیکم السلام. مولانا قدسی رضی صاحب, اور میں آپ لوگ کے بہت سے دیکھتا ہوں, اکثر دیکھتا ہوں. میرا نام احسن فاروقی ہے, میں ڈیجیٹل سیکٹر سے بول رہا ہوں, اور خاص طور سے اعلیٰ سرفراز علی صاحب سے میں بڑے توجہ سے دیکھتا ہوں, بہت اچھا کلام کرتے ہیں. جناب علی جعفری صاحب ہیں, بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. اور علی جعفری صاحب جو ہمارے لوکل ان کو میں کہوں گا ماشاء اللہ بڑا اچھا کرتے ہیں, تو ولایت ٹی وی کے بڑا مشہور ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو پینڈیمک چل رہا ہے کورونا کے حوالے سے, اس حوالے سے تاریخ میں جناب ہاشم علیہ السلام کے دور میں اس طرح کا ایک قحط سالی کا ہمیں واقعہ ملتا ہے تفصیل سے, جہاں تقریباً 3 سال کا ایک عرصہ جو ہے وہ رہا ہے کہ 3 سال کے چلتا ایسا تھا. تو انہوں نے اس دور میں کیا پلانس کیے, کیا پیشگوئیاں کی جس سے کہ اس قحط سالی کے دور کو ان کی جو نقصانات تھے یا اثرات تھے اس کو کم سے کم جو ہے وہ نقصان پہنچا اس کا. اور دوسری کے جناب خدیجہ اسلام اللہ علیہا کے دور میں کیا پلانس کیے گئے اس طرح کے معاملات میں کہ جس سے کہ ہماری قوم کو مسلمانوں کو کم سے کم نقصان پہنچا اس بارے میں جانتے ہیں. جی قبلہ, بہت شکریہ احسن بھائی. آپ ٹی وی کے ذریعے اپنا جواب سن لیجیے گا پلیز. بہت شکریہ کال کرنے کا احسن بھائی. السلام علیکم. دو اہم واقعات کی طرف, جی میں نے سن لیا, جی شکریہ. 2 اہم واقعات کی طرف آپ نے جو ہے وہ متوجہ کیا. جناب ہاشم علیہ السلام کے دور کا مشہور قحط ہے کہ جس میں بہت زیادہ ایک بہت بڑا فیمائن تھا, اور لوگوں کو کی یعنی بھوک مری اپنے عروج پر تھی. اور اس وقت حضرت ہاشم علیہ السلام جو اس وقت اس زمانے میں کہ جب وحی کا سلسلہ بند تھا, آپ اوصیاء حضرت اسماعیل میں سے تھے, اور آپ نے حجت خدا ہونے کے ناطے لوگوں کے درمیان غریبوں, مساکین, فقراء اور وہ لوگ کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے, قحط سے دوچار تھے, آپ نے ان کے لیے بہت سے قدم لیے, جن میں سے پہلا قدم یہ تھا کہ تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا. ہاشم آپ کا نام اس لیے پڑا کہ آپ نے روٹی کو بہت ہی ملائم کر کے, اس کا ملیدہ بنا کے, اس کی ایک ڈش تیار کر کے لوگوں تک پہنچایا. اور آپ کی اس سوشل سروس نے, یعنی جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب زمانہ اس برے پینڈیمک سے گزر رہا ہے, تو اس وقت اب بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو فقراء ہیں, جو نادار ہیں, جو ڈیلی ویجز ہیں, جو بہت ہی غریب طبقہ ہے, جو ہیو ناٹ ہے, ان کی طرف توجہ دیا جائے, ان تک راشن پہنچایا جائے. حضرت ہاشم علیہ السلام نے اپنے دور میں, قحط سالی کے دور میں, لوگوں کے گھروں تک راشن کو پہنچایا. روٹی کو توڑ کے ٹکڑے کر کے, اس کا ملیدہ بنا کے, اس کی ایک ڈش بنا کے لوگوں تک پہنچایا, اور لوگوں کا پیٹ بھرا اور ہر ایک کا خیال کیا. یہ سیرت ہے اللہ کے پاکیزہ بندوں کی کہ جب کوئی برا دور آ جائے, کوئی ایپیڈیمک آ جائے, کوئی ایک ایسی کلیمٹی آ جائے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس مال ہو, دولت ہو, اور بہت سے لوگ اس پریشان ہوں, ان کے پاس کھانے کو نہ ہو, تو جو مال والے ہیں وہ اللہ کے امین ہیں, اللہ کی طرف سے ٹریجرار ہیں اس مال کے. لہذا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے بھوک مری کو دور کیا جائے.
اور ان ریسورسز اور وسائل کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ ان کی زندگیاں بچ سکیں اور وہ اس بھکمری سے نہ مریں. یہ اسلام کا اور دین کا اور الہی ادیان کا یہ پیغام ہے جو آج بھی پوری طریقے سے نافذ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو الہی دین ہوتے ہیں وہ سر کاٹنے والے دین نہیں ہوتے ہیں, وہ زندگیاں دینے والے دین ہوتے ہیں. وہ بھکمری کے لیے اپنے کو جو بھی ریسورسز ہیں ان میں بہترین پلاننگ کر کے لوگوں تک کھانا پہنچانے کی ذمہ داری لینے والے دین ہیں. لہٰذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہے اور گورنمنٹ ریگولیشنز کے تحت اگر ہم کسی طریقے سے بھی چیریٹی کر سکتے ہیں اور غربا اور فقراء تک کسی طریقے سے مال اور مدد پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے, نہ مال کو جمع کرنا چاہیے بلکہ اسے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اور اچھا. جناب خدیجہ کے حوالے سے جو برادر عزیز نے جو بات کہی, جناب خدیجہ کے حوالے سے بھی شعب ابی طالب کا دور آتا ہے کہ جس میں خود جناب خدیجہ پر عظیم مصائب ٹوٹے, اور شعب ابی طالب سے پہلے بھی جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو رسول خدا کے سامنے رکھ دیا, اس لیے کہ جب ابتدائی دور ہے اسلام کا تو اس وقت جتنے بھی مکے کے نادار, فقیر, مستضعفین ہیں, کچلے ہوئے لوگ, یہ سب اتنے غریب ہوتے تھے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا, اور ان پر جو وہاں کے حکمران تھے, جو وہاں کے ایرسٹوکریٹ کلاس تھا, وہ ان پر سخت ظلم کرتا تھا. لہٰذا اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنی دولت سے ان نادار لوگوں کی مدد کو مدد دی اور ان کو فائنینشیل سپورٹ دیا, اس لیے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر کسی گھر میں غربت اور فقیری داخل ہوتی ہے تو اس کی کھڑکی سے دین رخصت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں جناب خدیجہ کا ویژن کہ اگر اس دولت کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی یا اس کو جو ہے وہ سٹاک کر کے رکھتی اور اس کو کسی کو نہ دیتی اور اس کو انکریز کرتی رہتی اور مال کی محبت ہوتی اور اللہ پہ ایمان اور توکل نہ ہوتا, تو پھر مال کی محبت تو کہتی ہے کہ مال کو کبھی نہ خرچ کیا جائے بلکہ بچا کے رکھا جائے تاکہ برے وقت میں وہ کام آئے. لیکن جناب خدیجہ نے اپنی سیرت کا بہترین عملی نمونہ پیش کیا کہ اگر اللہ نے تمہیں صاحب مال اور صاحب ثروت بنایا ہے تو جس خدا نے دیا ہے اسی کے مال کو اس کے بندوں تک پہنچاؤ تاکہ دین کا جو مشن ہے وہ مضبوط ہو. اس لیے کہ اگر کسی کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی اور آنکھوں میں جو ہے وہ اس کے نور غائب ہو چکا ہوگا اور بھوک سے مر رہا ہوگا تو وہ روحانیت کی بات سمجھے گا نہیں, وہ اخلاقیات کی گفتگو نہیں سمجھے گا. جب تک کہ پیٹ میں روٹی نہ پہنچ جائے, یہ کارنامہ ہے کہ بعد میں لوگ ادھر ادھر کی دولت سے غنی ہو جائیں یہ اور ہوتا ہے, مگر اللہ پر بھروسہ کر کے رسول خدا کو غنی کر دینا اور اسلام کو مستغنی کر دینا یہ خدیجہ کا کمال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ, ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے اس ایپیڈیمک کے جو سولوشن ہے کہ کس طرح سے ہم کو چیریٹی کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی بہت عمدہ گفتگو کر لی. اور آغا بھائی تو میرے ساتھ کافی پروگرام کرتے رہتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ, تو ہمیشہ سے کہتا ہوں ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے اور اتنی عمدہ گفتگو اور اتنا اچھا کلام پڑھا جاتا ہے ہمیشہ سے کہ ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس سبجیکٹ 5 منٹ اور ہیں تو میں چاہوں گا کہ آغا بھائی ایک اور کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں بر محمد و آل محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ. 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا تاکہ میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا آغا بھائی. جی جی, بارے دیگر صلوات جی. اللہم صلی علی محمد. اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک نعت کے چند میں مصرے کا بالکل 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 بسم اللہ. جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہے تو جناب جناب رسالت کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے گا. بے شک بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. کیا کہنے,
نہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان ایسی زبان، خدا نہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نہ کرے، ماشاء اللہ بہت خوب. خدا کا ذکر کرے، ذکر ذکر مصطفیٰ مصطفیٰ نہ کرے. نہ کرے، مدینے جا کے نکل نہ شہر سے باہر باہر، آئے ہو. مدینے جا کے نکل نہ شہر سے رسے باہر باہر، خدا خدا نہ نہ خواستہ خواستہ یہ زندگی زندگی وفا وفا نہ کرے. نہ کرے، واہ. خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، زندگی وفا نہ کرے. نہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسیر جس کو بنا کر ہائے ہائے ہائے. رکھے مدینے مدینے میں، اللہ اکبر. اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی اللہ وہ اکبر. دعا دعا نہ کرے، نہ نہ کرے، کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام عمر رہائی کی وہ دعا دعا نہ کرے. واہ نہ واہ 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 واہ. کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں محشر میں، کیا کہنے، واہ 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 واہ. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا رسول کرے. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا دوسرا نہ کرے. نہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ماشاء اللہ. حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا واہ 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 واہ. کرے، بہت بہت شکریہ آغا بھائی. سبحان اللہ. آغا بھائی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی خوبصورت گفتگو اور آپ کا ہمیشہ سے خوبصورت کلام پڑھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. قبلہ آپ کا میں بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس وقت رات کے اس پہر آپ کے یہاں ماشاءاللہ اس وقت رات کا میرے خیال میں 1 یا 1:30 بج رہا ہے، آپ نے ہمیں جوائن جی رات کے 1:30 بج رہے ہیں، اور اگر موقع ہو 2 منٹ کا تو ایک بات اور کہہ دوں. بالکل بالکل. پروگرام جو ہے نا بالکل لائن اپ ہے، ہمیں دوسرے پروگرام کی طرف جانا ہے. تو انشاءاللہ جیسا ہماری دعا ہے کہ بہت جلد آپ ہمارے اسٹوڈیو میں دوبارہ تشریف لائیں اور وہاں سے پروگرام کریں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آغا بھائی آپ کا شکریہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اسی کے ساتھ مجھے محمد علی جعفری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس خاص طور سے آج کے دور میں
آس پاس اپنے نظر دوڑائیے کہ کوئی، جیسا کہ مقبلہ نے بھی کہا کہ جناب ہاشم کی جو سیرت ہے کہ اس موقع پر اپنے ساتھ لوگوں کو جو آپ کے آس پاس ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان پہ تو 7-8 چیزیں ہوں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. ان سب کا خیال رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ہماری پوری ٹیم کے لیے اس ماہ مبارک میں خصوصی دعا فرمائیے. مجھے محمد علی جعفری کو بزم ولایت سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.